علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، کل عیوب سے بے نیاز ہے۔ وہ مالک کل ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی آپ نے اس آیت کریمہ کی بابت گفتگو سماعت فرمائی، یہ عصر حاضر میں مختلف احوال بندگان خدا کو اپنی گرفت میں لیتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ آخرت کی رسوائی، دنیا کی ذلت کی راہوں سے دستبرداری کرنا آسان نہ رہا ان لوگوں کے لیے جو غفلتوں کی نیند میں مست ہو چکے ہیں، مگر وہ لوگ جو بیدار ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف جن کو فکر و نظر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت عمل پیہم عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اہلکم یعنی اہل سے مراد بیوی، بچے، متعلقین، سب کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب یہاں پہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، قودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن، جس کا کھولتیا جس کو بولتے ہیں ہم، جس کو شروع میں لگا کے آگ لگائی جاتی، تو وہ ایندھن کون ہے؟
انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر ایسے سخت مزاج نہایت طاقتور فرشتے مقرر ہیں، ملائکۃ غلاظ شدید، ایسے سخت ہیں، شداد سخت، پتھر مضبوط، ان میں کسی قسم کی نرمی، کسی قسم کی درگزر والی کیفیت ہرگز نہیں ہے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ غور کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہم سن چکے ہیں، قوا انفسکم واہلکم نارا، کیسے بچانا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بھی ایسی آگ ہے جس آگ کا ایندھن کیا ہے، وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے، جلایا جائے گا۔ سوچیں، خالی محسوس کریں، معاملی کوئی کھولتی دنیاوی جو 70,000 مرتبہ پانی سے دھو کے دنیا میں لائی گئی، اس کی برداشت نہیں ہے۔ معاملی ایسا ٹچ بھی ہو گئی تو آولے آتے، جان نکلنے کی آوازیں اپنے منہ سے نکل جاتی تکلیف سے۔ وہ آگ کیسی ہوگی جو 70 گنا اضافت کے ساتھ جہنم میں دہکائی جائے گی اور اس میں داخل کیا جائے گا۔ تو بے عملی انسان کو جہنم رسید کرتی ہے، بے عملی انسان کو، غفلت کو، جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں وہ بھی جائیں گے ایک وقت تک۔ برات نہیں ہے، برات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مشیت ربانی کی بالکل راہ پر چلے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کے متبع کامل رہے اور ہر آن ہر گھڑی غفلتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، وہی کامل نجات والے ہیں۔ اور جو اوصاف عقیدت میں بھی کامیاب ہونا، اوصاف عقیدت یعنی عقائد کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے اس میں بھی بالکل مضبوط ہونا، جیسا اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اوپر اوصاف بیان کیے گئے۔ متقین بندے کسے کہتے ہیں تو ان کے وصف بتائے گئے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، وقت مقررہ پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ ان کو نوازتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ اے حبیب پاک جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، کامل قرآن پر ان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس کی عمل آوری میں ہم ہر ساتھ ہر گھڑی پہ ہم لگے رہتے ہیں۔ اور جو کچھ آپ سے پہلے والوں پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا عقیدہ کامل ہے، ایسا نہیں کہ خالی قرآن کو مان لیے۔ عقیدت اتنی مضبوط ہے ان کی کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو بھی سر بتسلیم قبول کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے والوں پر جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر بھی عقیدہ ہے، ان کا یقین ہے، اس کو یہ مانتے ہیں، اور آخرت کے دن کا بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، جب گزرے گی ابد الآباد والی زندگی شروع ہوگی، اور ابد الآباد والی زندگی میں حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور حساب و کتاب کے دن معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کامیاب کیا یا رسوائی کے دہانے پہ لا کے اپنے آپ کو رخصت کیا۔ تو جو لوگ ان اوصاف کے مرقع ہیں، ان اوصاف کے پابند ہیں، ان کے بارے میں اللہ مدحت بیان کر رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت کی راہ پر اللہ کی طرف سے گامزن ہیں۔ رب نے ان کو ہدایت کا وہ بنا دیا، مرکز بنا دیا، مرکز و محور کی طرف ان کو موڑ کے رکھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اب کوئی ان کو بھٹکا نہیں سکتا۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی، فلاح، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ فلاح ان کا نصیب ہے، کامیابی ان کا نصیب العین ہے۔
تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ اوصاف جو عقائد راسخہ سے متصف کرتے ہیں، اپنے اندر اجاگر کرنا ہے تو اس کو مضبوط کرنا، نہیں ہے تو لانے کی سعی کرنا، یہ ہمارا بنیادی عقیدت والا معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ متقین کا پہلا سمجھیے بیس ہے یہ۔ تقوی میں آنا چاہتے ہیں، متقین میں آنا چاہتے ہیں، اہل اتقیاء میں آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے غیب پر ایمان رکھنا، یؤمنون بالغیب۔ یہ راستے ہیں خو انفسکم، خود کو بچانے کے خود کو بچانا ہے تو پہلے عقیدے کی منزل مضبوط کرنا۔ جب عقیدہ درست ہوگا عمل آسان ہوتا، اور عمل جب آسان ہو گیا کون روکتے آپ کو؟ کہاں سے رکتے بولیے آپ؟ نقصان کے کوئی شائبے آ ہی نہیں سکتے۔ تو آج عمل مشکل ہونے کی علت کیا ہے؟ وہ تو عقیدت میں ہم راسخ نہیں، عقیدت میں کامل نہیں، عقیدت کی کمزوریاں ہیں۔ جیسا کہ سرسری طور پہ نظر پڑی تو حضرت امیر جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ ادام اللہ فیوزہ، میرے استاد مکرم نے کلمہ توحید جو راسخ عقیدہ ایمان کا، دعوت اسلام کا اصل منبع، مرکز، محور ہے، اس سے جڑنے کی عقیدت کیسی ہونا اس کو بیان کیا۔ آج کا ان کا آرٹیکل لا الہ الا اللہ پر ہے۔ چونکہ اسلام میں شبہ والے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا ہے، اتنا مضبوط ہونا عقیدہ۔ اصحاب کرام کیا کیے، ان کے اعمال دیکھو، کوئی بڑے بڑے وہ نہیں تھے، چند عمل میں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا، اب قیامت تک روئے زمین پہ کوئی ان کے درجے مراتب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی ادنا صحابی کے بھی، ادنا کو تو مطلب اعمال میں جو مختصر وقت بھی رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارے، بس کلمہ پڑھے، پلٹے، پردہ کر گئے، ان کے مقام کو بھی کوئی لمحے بھر کی زندگی جس کی رہی اس مقام کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وقت کا کتنا بھی قطب ہو، غوث ہو۔ اب یہ غوث قطب بولے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں میں اس کی ریاضت، اس کی تگودو، اس کے لمحے زندگانی بالکل حرارت ایمانی کے ساتھ، پوری گرماہٹ ایمانی کے ساتھ، ہر لمحہ تازہ دم رہتے تازہ دم۔ دیکھے تو رویت اللہ، اللہ یاد آنا، دیکھتے اللہ یاد آنا، ایسے اشخاص ہوتے ہیں ایسے منزل پہ جو رسول اللہ کی ہو بہو پوری عکس ہوتے ہیں، چھبی ہوتے ہیں، کردار میں، معاملات میں، عبادات میں، اللہ کی یاد میں، مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ۔ ان کا رب کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے مخلوق کتنا بھی گھیر لے، کتنا بھی مخلوق کے ارد گرد میں آ جائے، مگر ان کا رب الہ العالمین سے بولیے نہیں ٹوٹتا، جڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے بار بار بولا تھا کہ بھائی قطب غوث تو نہیں ہے نا وقت کے، کجیاں ہے نکالنا اور کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، بارہا آپ نے سن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو ہم کچھ نہیں دیتے الا ما سعى، اتنا ہی نوازتے ہیں اس کو جتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے انسان، اللہ کا خطاب کس سے کرا؟ انسان سے، انسان لفظ انسان، مومنین نہیں بولا عام عمومی امر اللہ کا۔ تو اس لیے دیکھیے آپ بعض نعمتوں دنیا کے اندر سرشار ہو رہے ہیں، اور کچھ نعمتوں سے خاصاً خاص خداؤں کی بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اس وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وہ صحیح کر رہی، کوشش کر رہی، جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ من جد وجدہ، ایک عربی کا مقولہ بھی ہے، جو کوشش کرتا وہ پاتا۔ الجد بالجد والحرمان بالکسل، کوشش سے کامیابی ملتی، کسلانیت سستی سے محرومی ملتی۔ اگر ہمارے حصے میں محرومی آ رہی ہے تو ہماری کوتاہی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ہے نا، ماننا پڑے گا۔ تو بتایا گیا کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کیسے کریں، ہے نا، یہ فکر ہوتی، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کیسے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خو انفسکم واہلکم نارا، اے اعملوا بطاعت اللہ،
اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو جوڑو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کے ہونے کا یقین ہونا، اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت تمہارے مسجد کا خطیب کیا کر رہا ہے، اس کے بعد کیا ارادہ ہے، کیا کر کے آیا ہے، کیا کرنے جائے گا۔ اللہ کی معرفت سے کوئی بچ سکتا کیا؟ بولیے۔ ہر فرد انسان کے بارے میں اللہ کی معرفت سے وہ بعید نہیں، اللہ جانتا ہے نا۔ یؤمنون بالغیب میں سب سے پہلی اہم چیز یہی ہے، ہر چیز پہ اللہ کی کیا ہے؟ پکڑ ہے، عالم الغیب ہے وہ۔ پھر اسی لیے اسی عقیدت کی بنا پر بندے کو عمل آسان ہوتا ہے، اطاعت کا عمل جو ہے، اللہ کی اطاعت کا عمل آسان ہوتا ہے۔ واتقوا معاصی اللہ، اللہ کی گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، خود کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، اللہ کی اطاعت ہونا، اللہ کی فرما برداری ہونا، نافرمانی کی راہوں میں نہ جاؤ، اللہ کی کسی نافرمانی کی طرف کوئی پہلو تمہارا بڑھنے نہ پائے۔ واتقوا، بچاؤ اپنے آپ کو، بچو معاصی اللہ۔ وَأَمُرُوا أَهْلِكُمْ بِالذِّكْرِ، اور اللہ کی یاد کا، ذکر کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اذکار نبی کا تذکرہ کرنا، ہر نہ پہلے نماز کے پابند بنا دینا، خود بھی پابند، اولاد بھی پابند۔ اللہ ہر انسان مومن کو اس کی توفیق دے۔ جب خود پابند ہو گئے، اولاد پابند ہو گئی، غفلتیں ہیں ہمارے پر، نہیں یہ نہیں غفلتیں، ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم نماز کے پابند ہونا، اپنے اولاد کو پابند کرنا۔ پھر اذکار نبی، فجر کے بعد سورہ یاسین، سورہ فجر کی تلاوت، ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت، عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت۔ تب اذکار میں جڑ گئے آپ، اور پھر چلتے پھرتے اللہ کی صفات کا ذکر کرتے رہنا۔ نہیں تو اللہ کا اسم جلال، اللہ 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 اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ طریقہ رہا ہے بزرگوں کا۔ جتنے صلحاء سے آپ کا ہمارا ربط ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی زبان تر رہتی ذکر خدا بندی سے، ذکر الہ العالمین سے ان کی زبان کیا رہتی؟ معطر رہتی، معمور رہتی، ذکر میں لگے ہوئے رہتے وہ۔ اور ینجیکم اللہ من النار، جب تم ایسا بن جاؤ گے، کیسا؟ اللہ کی اطاعت کامل شروع کر دیے، معصیت الہ العالمین سے اپنے آپ کو باز رکھے، اپنے اہل و عیال کو باز رہنے کی تلقین کر دیے، وہی باز رہنے لگ گئے، اور پھر نماز و ذکر و اذکار خدا بندی سے بالکل احکام کے ذریعے خود بھی پابند اور اپنی اولاد کو بھی پابند کر لیا، اہل و عیال کو پابند کر لیے، تو ینجیکم اللہ، اللہ تم کو کامیابی عطا کرے گا من النار، آگ پر۔ تو یہ آگ سے بچنے کا معاملہ بالکل آسان ہو گیا، نہیں؟ اب مشکل دکھ رہا کچھ مشکل نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ فکر دی گئی نا بھائی، زندگی میری انسان کو کہیں کے لیے اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے، تو رب کی بندگی بجا لاؤ۔ اور بندگی کس میں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کچھ لوگ دعوے کریں ہم اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو تم سے زیادہ چاہتے ہیں، ایسا بہرحال بڑی بڑی باتیں کریں اللہ کے رسول کے عہد میں، دور میں، تو اللہ کے رسول کی طرف حکم ہوا، اللہ تعالیٰ فرمایا، آپ فرما دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت الہ العالمین کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک تم میری اطاعت میں نہیں آ گئے، اور جب تم اطاعت میں آ گئے تو یحببکم اللہ، اب تم کو چاہنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے جو بندے ہیں جو اطاعت محمد رسول اللہ میں آتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ خود محبت اور دلار کرتا ہے، لاڑ کرتا ہے۔ اب بولیے کتنا ڈیفرنٹ ہو گئی لائف۔ بیفور بعثت نبی کو قبول کرنے کے ان کی زندگی صرف دعووں میں تھی، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو،
وہ اپنی خوش فہمیوں میں ہوا کرتے تھے، اب ضمانت میں آ گئے، وہ بھی کس کی ضمانت؟ رب العالمین کی، بزبان رسول اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب تر بنا لیتا ہے۔ صرف کیا کرنا ہے؟ اطاعت میں آنا ہے۔ اور اطاعت کیا ہے جی؟ محمد رسول اللہ کیا سکھائے؟ اللہ کی تقرب کیسا حاصل کرنا، اللہ کی معرفت کیسا حاصل کرنا، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کس روش اور کس طرز سے زندگی کی رہ گزر میں اپنے آپ کو لگا دینا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ سارا معاملہ تمہارے تمیز، تمہارے دست میں، تمہارے اختیار میں، تمہارے معاملے میں، بس خالی تھوڑا تبدیل ہونے کی چندہ ضرورت ہے، زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی پہاڑوں کو پھوڑنا نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی راہیں نکل کے آپ کو کوئی مسافت طے کرنا نہیں ہے، بس تخیل کو بدلنا ہے، اندر نفس میں پیدا ہونے والی شرارتوں کو روکنا ہے، اور شرارت کے جو مزاج میں ڈھلی ہوئی زندگی ہے اس کو نکال کر رضا کی طرف لے آنا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے۔ اور فکر دے دی گئی نا بھائی کہ انسان فطرتاً اس کی جو طینت، اس کی طبیعت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک منزل پہ پہنچے، مقام پہ پہنچ کے معرفت دے دیے۔ امت محمدیہ کو دیکھو، اب سورہ یوسف کے ذریعے بھی فکر مل رہی ہے، کیا بولے؟ وما ابرئ النفس، نفس سے کوئی بری نہیں ہے، کتنا بھی بڑا رہن دو، قطب غوث کچھ بھی بن جاؤ، نفس کی شرارت ایسی شرارت ہے، اس سے برات کس کو بھی نہیں ملتی، مطلب اس سے کوئی تیدس نہیں ہو سکتا، خلاش نہیں ہو سکتا۔ کوسا نفس ہے وہ؟ نفس امارہ۔ کوسا نفس ہے بولیے؟ نفس امارہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ بالسو، وہ برائی کی طرف لے آتا، ان النفس لامارۃ بالسو، وہ کیا کرتا؟ برائی کی طرف کھینچ کے لے آتا، اور برائی میں لذتیں، راحتیں، تسکینیں، سکونیں جانا بتاتا، جبکہ یہ غفلت دھوکہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ دھوکہ ہے۔ تو اسی لیے بولے سب سے پہلے اطاعت میں آؤ، اور اطاعت ربانی کس میں مضمر ہے؟ اطاعت رسول اللہ میں۔ اطاعت رسول اللہ میں آ گئے، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنے محبوبین میں لے لیتا ہے۔ مومنین سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ خاص اپنی عنایتیں، اپنی کرم فرمائیاں، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے مومنین پر۔ مومنین کوئی معمولی مقام نہیں ہے مومن ہونا۔ مومن جہاں قدم رکھتا ہے وہاں امن کا پیغام آٹومیٹکلی جاری ہوتا، کردار سے، اس کے وجود سے سب کو سکون ملنے لگتا۔ پھر بتایا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلکم الخیر وادبوہم، آپ تعلیم دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں امت محمدیہ کو کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خیر دین سکھاؤ، دین کی بھلائیاں۔ دین میں ہے کیا؟ پوری بھلائی ہی بھلائی ہے، تو کیا کرو؟ وَأَحْلِكُمْ خَيْرًا وَأَدِّبُوهُمْ، خیر کی تعلیم دو ان کو، بہتر اچھے سے اچھے انداز میں اچھی تربیت کرو۔ یہ تربیت ہی ایک ایسا نظام ہے انسان کی زندگی کا، انہیں کہیں پر بھی جائے اس کے گرویدہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھی کیریکٹر لے کے، اچھی تربیت لے کے آپ جس جگہ بھی جائیں گے، وحشیوں کے بیچ بھی جا کے آپ بیٹھ جائیں گے، وہ درندہ صفت انسان بھی تمہاری قربت سے، تمہاری صحبت سے، تمہارے کردار سے مائل ہو کر نرم روی کی طرف مائل ہونے پہ مجبور ہوا تھا۔ کردار اسی چیز ہے۔ اس لیے دیکھو، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پھیلے تو ہر طرف سکون، راحت کی دعوتیں آسانی سے سر کر گئی۔ دیکھیے آپ، دین اسلام بہت تیزی سے، رفتار کے ساتھ دنیا عالم میں چھا گیا، ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ ہزاروں سال انبیاء محنت کرے، ہزاروں سال لگا ڈالے، انہوں اس منزل پہ نہیں پہنچے جو اللہ نے ان کو سند دی ان کے دین کو۔ یہ دین اسلام ہے، محمد رسول اللہ کی سعی، محمد رسول اللہ کی کوششیں، اپنی امت کی خیر خواہی کا وہ انداز، وہ تباہ جس کی مثال پوری کائنات میں کسی نبی نے پیش نہیں کی، جو محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے۔
کہ انہوں نے خیر امت کے لیے جو سعی کی ہے، ایسی مثال کسی نبی کی زندگی میں اسوے میں نہیں ملتی، اور وہ وجہ یہ رہی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی سند اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب جب دیکھیے خاصان خاص کا کوئی گرویدہ ہوا تھا، پسندیدہ ہوتا، تو اس سے عداوتیں کرنے والے پیدا ہوتے۔ تو وہی دنیا میں اب چاہے وہ شیاطین ہو یا شیاطین نما حزب الشیطان ہو، اور حزب الشیطان کے اندر وہ سارے پلید پندے، پلید کے پکنڈے پورے سب شامل ہیں، جو شہوانی روش پہ جیتے ہیں، شہوانی کردار کو اپنے قرین حیات بنائے رہتے ہیں، اور شہوت پرستی کے خوگر ہوتے ہیں، نفس امارہ کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ سب حزب الشیطان میں آتے ہیں۔ اور دوسرے حزب اللہ کی بھی ایک فوج ہے۔ وہ کون ہے؟ مومنین، اہل ایمان، صلحاء، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، ان میں خاصان خاص صدیقین، شہداء، یہ سب انبیاءوں کے متبعین سب کیا ہے؟ یہ بولیے حزب اللہ میں آتے ہیں۔ تو اپنے آپ دنیا میں دو ہی رہ گئے، حزب الشیطان، حزب اللہ۔ تو اپنے آپ کو حزب اللہ میں شامل کرنا ہے، اور جو حزب اللہ میں شامل ہو گیا، جو حزب خداوندی سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، سمجھ جائیے خو انفسکم، اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، اپنے اہل و عیال کو بچا لیا، خود کو بھی بچا لیا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لیا۔ بس کوشش کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی تربیت دینا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ہر شخص اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہے، اب اس کی تشریح کے ساتھ مکمل حدیثات سنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک دوسرے کا نگران کار ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں مسئول پوچھا جائے گا۔ فرمایا فالامام رائی وہو مسئول عن رعیتی، اگر کوئی قائد ہے کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی خطے کا، اب جیسا کہ حیدرآباد کا قائد اسد الدین اویسی، توہن و کرن، مانن کو مانو، منتخب کر کے لاتے نا بھائی، مسلمانوں کی زاویے سے مسلمانوں کا نمائندہ ہے، تو اب یہ مسئول ہے کس بات کا؟ حیدرآبادیوں کے، اہل حیدرآباد کے ساتھ جو بھی ناروا سلوک ہوگا، نقصان ہوگا، آخرت جس کی بگڑے گی، اسے پوچھا جائے گا۔ ایک فکر کے لیے بول رہا ہوں۔ اب یہاں پہ علماء ہیں، قیادت رکھنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کو یہ معلومات تھے دین کے، تم اتنے بڑے مرتبے پہ تھے، امیر تھے، تم عمرا میں تھے، تم نے کیا کیا؟ ان سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں کہ تمہارے تحت میں رہنے والے یہ لوگ تھے، ان کو رہنمائی تم نے، میری فرما برداری کی، میری رسول کی اتباع کی، عالیت کی فکر کیوں نہیں دی، ان کو غفلت میں کیوں رکھا؟ مسئول ہے یہ۔ پھر بتایا گیا والرجل راعی فی اہلہ، آدمی اپنے ماتحدوں کا مسئول ہے، اسے پوچھا جائے گا مسئول عن رعیتہ، کیونکہ جو اتنے اس کے اہل ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، پوچھا جائے گا بھائی کیا کر رہا تھا تو غفلت میں کیوں رہا، ان کو کیوں نہیں دیکھا، نماز کا پابند کیوں نہیں رکھا، ان کو خیر کی دعوت دینے والا کیوں نہیں بنایا، خیر خواہ کیوں نہیں بنایا، خیر کیوں نہیں سکھایا۔ دیکھیے ایک طریقہ ہوتا تنبیہ کرنے کا، وہ عمر کے حساب سے وہ تنبیہ ہوتی ہے۔ ایک عمر ہو جانے کے بعد، حد بلوغ کو پہنچ کے، ایک منزل پہ پہنچ کے، ایک عمر پہ پہنچ کے، وہاں پہ زبان سے تنبیہ کرنا ہے، اور زبان میں سخت سخت اصلاح کے لیے کہنا، یہ ان کو ایذا نہیں ہے، یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ بعض اوقات سخت کلام کو لوگ سمجھتے ہیں، ارے ہم وہ کیسا بول دے رہے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ منزل ہے، مقام ہے، اور مرتبوں کا لحاظ رکھ کے بولنا ہے تو سخت کلام کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے ہٹ کے کلام گفتگو کرنی پڑے گی۔ اور جب حق گوئی تنبیہ کے لیے کی جاتی ہے تو وہ کڑوی جو ہوتی ہے، وہ مٹی تو نہیں ہوتی۔ قل الحق وان کان مرا، حق بات بولو اگرچہ کڑوی معلوم۔ تو تنبیہ کے لیے جو باتیں ہوں گی وہ باتیں کڑوی ہوں گی نا،
ایسا کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، وہ کر دوں گا، تم سمجھ رہے نہیں. تو لوگ آج کل ابھی اخلاق سے بول رہے ہیں. تو ایک لمٹ ہے بولنے کی. کیا ہے؟ ایک وقت ہے، ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے. اور اس کے بعد انسان کے اندر ہر کوئی ریڈیٹ اٹھانا، ہر کسی کو ڈپریشن آتا. کوئی سے بری ہے کیا؟ کوئی بری نہیں ہے. غصہ فطرت ہے نا. اجتنبوا الغضب، کثرت سے فرمائے میرے آقا غصے سے پرہیز کرو، غصے سے پرہیز کرو. کہیں کو بولے غصہ آنا فطرت ہے. بار بار کوئی اگر تکلیف دیا غصہ آ جاتا. اب غصے پہ قابو رکھنا ایمان کی اساس ہے. جتنا محبت رسول اللہ تمہارے اندر اجاگر اور حرارت والی ہوگی اتنا تم غصے سے بچنے والے ہوں گے. اور جتنی محبت رسول اللہ شرشار تمہارے اندر ہوگی اور شرشاریت ہوگی اتنا تم اجتناب کریں گے غصے سے. کیوں کہ غصے میں جو بندہ ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں الشیطان یلعب، غصے والے سے شیطان کھیلتا ہے. کیسے کھیلتا ہے؟ کَیَلْعَبُ الْأَطْفَالُ بِالْقُرَّةِ، جیسے بچے گولے سے کھیلتے ویسا غصے والے سے شیطان کھیلتا جذبات سے. تو یہ خبر دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بچوں کے بچوں کئی کو بچوں بول رہے ہیں بتا دیے. اس لیے بچوں اگر نہیں بچے تو تمہارے سے کھیلنے والا تمہارا جو کھیل بنا دے گا، تمہارا کو گیند بنا کے کھیلے گا، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اب شیطان کو موقع دینا ہے، کھلونا اس کے ہاتھ کا بننا ہے. غصہ کرو، غصہ کتنا کرتے کرو. تو اس لیے غصہ آنا فطرت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. اس لیے کثرت سے دیکھو آقا علیہ السلام کے اقوال میں دیکھیں گے آپ غصے سے بچنے کے لیے آپ کثرت سے فرمائیں، غصے سے بچنے کی تلقین فرمائیں. کیونکہ غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے. آتشیت ہے نا، آتش طبیعت ہے انسان کے اندر. آج 4 عناصر اربع سے انسان بنا: آگ، پانی، ہوا، مٹی. تو بعض مٹی کی طبیعت رہتے تو ان کو پرابلم نہیں ہے، غضب غالب مٹی رہی طبیعت میں، مطلب پستی برداشت کر لینے کا مادہ رہتا. بہت کم لوگ رہتے ہیں ایسے، وہ بہت بڑی شخصیتیں ہوتی، بس ہوا کی طرح نکل جاتے ضرور سیکنڈوں میں، روک نہیں سکتے ان کو. اور بعض آگ کی طرح ہوتے ہیں، خود بھی جلتے دوسروں کو بھی جلا دیتے، تکلیف دے دیتے، خود نقصان کر لیتے دوسروں کا بھی نقصان کر دیتے. بعض آندھی کی طرح ہوتے، پانی کی طرح بہہ جاتے، میٹھے بن کے خود بھی بہتے رہتے، لوگوں کو رستہ بناتے رہتے، آؤ بابا آؤ، آؤ بابا آؤ. تو یہ اقسام الگ الگ ہوتے ہیں. یہ کسب کے بعد حاصل ہوتے ہیں، تزکیے کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ منزلیں بنتی ہیں بندگان خدا کی. تو بتایا گیا کہ والمرء رعیۃ فی بیت زوجہا ومسئول عن رعیتہ. اب عورت ہے، عورت موصول کس بات کی ہے؟ گھر کے اندر جو امور ہیں، گھر کے اندر جو چیزیں اس کے ذمے آتی ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے. کہ گھر میں رہتی تھی، شوہر تو چلے جاتا تھا کمانے کے واسطے، اس کا مال، اس کی اولاد تیرے سپرد رہتی تھی، تو اولاد کو تو نے کیا سکھایا؟ تو ماؤں کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے اماؤں کو دینی تعلیم دینا. آج کل دیکھا جا رہا، آپ کا بھی شاید مشاہدہ ہوگا کہ ماؤں کو جو ہے نا عصری علوم کے لیے کالج بھیجنے کے لیے تیار ہے، نیٹ کالج کے لیے بھیجنے تیار ہے، ٹیوشناں بڑی بڑی عمروں میں پڑھانے تیار ہیں. جیسا بچی بالغ ہوئی تو عربی پڑھانے کے لیے سوچتے. یہ کوسا ذہن ہے، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو گوش گزار کریں تاکہ وہ فکر معلوم. جبکہ تعلیم کیا ہونا زیادہ بچے کو، خاص کر عورت، کیونکہ ایک کنبے کی ذمہ دار ہوتی، خاندان در خاندان سنورتے اس سے. جتنی تعلیم، دینی فکر، دینی نظریہ عورت کے اندر ہوگا اتنا گھر مضبوط ہوگا، اتنی اولاد کی مضبوط تربیت ہونے کی ضمانت ہوگی. آج دینی فکر عورت کو دینے کی نہیں ہے نظریہ. اچھا تعلیم پر دے رہے ہیں کیا؟ رسمن دے رہے ہیں. ایک استاد کو رکھ دیے، کچھ مشاورہ دے دیے، 15 منٹ پڑھاؤں صاحب، بچوں کو ٹیسٹ آئے بول دے رہے سیدھا. ایسا بار بار ہوتے رہتا. اب جو معلمین گھروں میں پڑھانے آتے ہیں ان کو معلوم ہے کیسا ماحول ہے. 8 دن رکھو عام ہو صاحب، 8 دن چھٹی، نمازوں کی چھٹی، پڑھائی کی چھٹی، کئی امتحان ہے. وہ کوسا امتحان ہے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اہل ایمان کا امتحان کون سا ہوتا اور یہ کوسے امتحان میں جا رہی نہیں معلوم. تو عزیزوں اور بزرگوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے.
تو دعا کرتے ہیں اے بار الہ، اے الہ العالمین، اللہم اصلح احوالنا واصلح لنا وذریاتنا واجعل بیوتنا بیوتا مطمئنہ بذکرک وشکرک واحفظ ابناءنا وابناتنا من الفتن ووفقنا لتربیتہم علی القرآن والسنہ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی المرسلین۔ اے بار الہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔